أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج ہم نے ساتویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اس پارے میں سورۃ المائدہ کا اختتام ہو رہا ہے اور سورۃ الانعام کا آغاز ہے۔ سورۃ المائدہ جیسا کہ ہم نے آج کی آیات میں پڑھا، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ بنی اسرائیل کی یہ سرشت رہی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کا انبیاء اکرام کے سامنے اقرار کرنے کے لیے بہانے کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں پھر ہم مانیں گے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح معجزات عطا کیے تھے جن کو وہ دیکھ بھی چکے تھے، اس کے باوجود بار بار وہ اصرار کرتے ہیں۔ تو کہا ہمارے لیے نا کوئی دسترخوان آئے سامنے آسمان سے پھر ہم مانیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے ماننا تو ہے نہیں، اگر آ گیا تو پھر اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے اگر تم نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے دسترخوان نازل کر دیا، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو بنی اسرائیل کا طرز عمل ہم پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اگر حکم دے دیتا ہے تو وہ کیا اس میں بہانے کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کے تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ انسان گمراہ کیوں ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں مختلف آیات میں۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ برائی اور اچھائی، پاکیزہ چیز اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں یہاں پر یہ ہے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز، اچھی چیز اور بری چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے وہ جو خراب چیز ہے، غلط چیز ہے، ناپاک چیز ہے، وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی کثرت۔ مثال کے طور پہ ایسا مال جو ہم کسی سے ہتھیار لیتے ہیں، چوری کا ہے، سود کا مال ہے، بظاہر بڑا نظر آتا ہے، منافع نظر آ رہا ہے سودی کاروبار کرنے والے کو کہ دن دگنی رات چگنی میری ترقی ہو رہی ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، بظاہر تو نظر آتا ہے بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، لیکن اصل میں اس کے اندر برکت، اللہ کی رحمت، وہ اس کے اندر شامل حال نہیں ہوتی۔ اور ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے دنیا میں، کہ جو حرام کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے، وہ اسی طرح ضائع بھی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کاروبار کچھ منتا ہی نہیں جی کیا کریں، اور ایک مزدور مزدوری کرنے والا جو ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ حلال روزی کماتا ہے، اس کے تھوڑے میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ پرسکون ہو کر کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے۔ بڑے بڑے جتنے سرمایہ دار ہیں، اکثریت ان میں سے اللہ ماشاء اللہ جو تقوی رکھنے والے ہیں، تو وہ کیا ہے، رات کو سونے کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، پریشانی ہے، کھا پی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ پاکیزہ اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ ہمیں جو گندی چیزیں نا، آج کل برائی کو لوگ پسند کرتے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی، وہ بہت اچھی لگتی ہے، بڑی خوشنما کر کے پیش کرتا ہے شیطان۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں مزین کرتا ہے، یہ بہت اچھی خوبصورت دنیا کر کے دکھاتا ہے۔ تو جو کمزور ایمان کے ہیں، جن کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ ان چیزوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ لہٰذا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ نے دیکھے کتنی خوبصورت، ڈر جاؤ اے عقل والوں۔ تو جو عقل والے ہوتے ہیں، عقل مند کون ہے؟ مومن، جس کو اللہ کی پہچان ہے۔
عقل مند وہ نہیں ہے جس کو دنیا کے سارے معاملات آتے ہوں، اونچ نیچ کو سمجھتا ہو، کاروبار کو۔ عقل مند اصل وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرتا ہے، جس کو اللہ کا پتہ ہے، رسول کا پتہ ہے، اللہ کے احکامات کا علم ہو، وہ سب سے عقل مند ہے۔ ویسے تو ابو جہل بھی تھا، اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، لیکن توحید اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کو سمجھ نہیں آئی، تو اس کو لقب کیا دیا گیا اسلام میں؟ جہل۔ ابو جہل جاہلوں کا باپ ہے، ابو الحکم نہیں ہے، عقل مندوں کا باپ نہیں ہے، حکمت اور دانائی اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان سکا، اللہ کی پہچان نہیں کر سکا، اور ایک اس کے مقابلے میں حبشی غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کی توحید کو فوری پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، حتیٰ کہ اتنا تشدد روایات میں آپ نے سنا حضرت بلال کے اوپر گرم ریت کے اوپر پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اس کا مالک اس کو مارتا پیٹتا، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ توحید کی پہچان جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے عقل مند وہ ہے۔ اور جس کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں ہے، وہ چاہے جتنا مرضی دنیا کا پڑھا لکھا ہو، وہ ابو جہل ہے، وہ جاہل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ کو پہچان لینا، اچھی چیزیں پاکیزہ، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ دین پاکیزہ چیزیں سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے دوسرا سبب جس سے انسان گمراہی کے رستے پر جاتا ہے، اللہ نے وہ بھی بیان کیا ہے، رسم و رواج ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے نازل کیا ہے؟ قرآن، ہمارے لیے قرآن ہے، رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ما انزل اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ تو یہ منافق، یہ مشرکین مکہ اور آج کے مسلمان، آج کے انسان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، بعض کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہی کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، آباء و اجداد کے دین پر نہیں چلنا ہے، ان کی باتوں پر، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا ہے تو پھر اس کے اوپر سر تسلیم خم ہے، چاہے آپ کا باپ، آپ کا ماں، آپ کے چچا، تایا، دادا، کوئی بڑا وہ اور بات کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات اور ہے، تو کس کی مانی جائے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ فرماتا ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، چاہے تمہارے آباء و اجداد کو اللہ کہتا ہے چاہے ان کو پتہ بھی نہ ہو، وہ جانتے بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو ایک چیز کا، تو کیا پھر بھی ان کی باتوں پر عمل کرو گے؟ وہ غلط تھے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا، تو کیا آپ بھی بغیر علم کے ان کی باتوں پر عمل کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک عقل مند کا یہ کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا آباء و اجداد کی پیروی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ کرنا، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اور حق کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تیسری چیز یہ ہے دوسروں پر نکتہ چینی کرنا۔ معاشرہ تب خراب ہوتا ہے، بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے، انسان تب خراب ہوتا ہے جب انسان دوسروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری جانوں کا زیادہ حق ہے، تم خود اپنے آپ پر نگہبان۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے روزہ رکھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اپنا محاسبہ کرنا، دوسروں کا نہیں کرنا۔ یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، اس نے تو خرچ نہیں کیا، یہ تو بس گیا جہنم میں، چاہے وہ آپ سے زیادہ کرتا ہو۔ ہمیں تو بظاہر نظر آتا ہے یار یہ تو مسجد میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، کیا پتا وہ دوسری مسجد میں جاتا ہو۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو کیسا رکھتا ہوں۔ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرنا بہت جلدی یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم من اضل اذا اہتدیتم،
تمہیں اگر ہدایت مل گئی ہے یا کوئی اور گمراہ ہو گیا ہے تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں. ہاں تمہیں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے اس بھائی کی، نہ کہ اس کے بارے میں برے برے گمان کرنے ہیں. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اللہ فرماتا ہے تم سب نے میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے. تو اس لیے ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے، پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، پھر مومن دوسروں کی اصلاح کرے. اس کے اندر کوئی خامی ہے، آپ کو علم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے اور یہ میرا بھائی یہ غلط کر رہا ہے، تو آپ پیار سے اس کو سمجھائیں الگ ہو کر، پیارے بھائی ایسے نہیں تو یہ بات صحیح ہے. لیکن دور بیٹھے اس کو سمجھانا بھی نہیں اور اس کے بارے میں برے خیالات رائے قائم کر لینا، تو اللہ فرماتا ہے یہ تم ایسا نہ کرو، اپنے آپ کو درست کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم چاہتے ہو نا نجات، کامیابی چاہتے ہو اس دنیا میں، مسائل سے نکلنا چاہتے ہو، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. کامیابی کیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو سچ بولنے والا ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، سب سے زیادہ نفع بخش چیز کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں بھی سچ، اور سب سے بڑا کیا سچ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، یہ زندگی، یہ ایمان، یہ سب سے بڑا سچ ہے، حقیقت ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو قرآن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری چیزوں میں شک ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی شک ہے؟ انسان کا اس دنیا میں آنے میں شک ہے، کوئی آئے یا نہ آئے. پیدا ہونے میں آپ انسان شادی کرتا ہے، جی بچے کسی کو اللہ نہیں دیتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جو شادی کرے وہ اس سب کے بچے ہوں، کتنے ہیں لوگ. لیکن جو دنیا میں آ گیا ہے اللہ کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے، چاہے اس کو زندہ جلا دیا جائے. ہندو ہیں وہ جلا دیتے ہیں، اپنی دانست میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلا دیا ختم ہو گیا. اللہ کے سامنے ان جلے ہوئوں کے راگ کو بھی اکٹھا کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ اللہ کی ذات، یہ سب سے بڑا حقیقت ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے. تو اللہ فرماتا ہے قال اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین، یہ جو دن ہوگا نا قیامت کا، اس دن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو سچ بولنے والے، ان کے سچائی کا. لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ سچ جو جنت اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سچ ہو جائے گا. کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں جی قیامت کے دن یہ جنت ہوگی، یہ دوزخ ہوگی، یہ سزا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم دکھائیں گے تمہیں قیامت کے دن، سب جب سچ ہو جائے گا نا پھر دیکھیں گے، اور جو سچے ہوں گے وہ جنتوں میں چلے جائیں گے، اور یہ جھوٹ سمجھتے رہے جو جھوٹے ہیں وہ پھر دوزخ کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورۃ الانعام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شروع میں سورۃ الانعام کے آغاز میں، سورۃ الانعام اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ انعام چوپاؤں کو کہا جاتا ہے. تو اس میں حلال و حرام کا تذکرہ ہے، کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں، کون سے کھانے ہم کھا سکتے ہیں، کون سی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں، کون سی حرام ہیں، تو وہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ کیا ہے. توحید جو ہے نا میرے بھائیو، توحید یہ سب سے پہلی بنیاد ہے مومن کی. ایمانیات میں سب سے پہلے کیا؟ اللہ کو ماننا ہے. اسی طرح ارکان اسلام میں بھی سب سے پہلے کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو. جب ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر آگے دوسرے کام ہیں. جو بندہ اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے، سارے کام کرتا رہے اچھے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جس نے اللہ کی پہچان نہیں کی ہے، حضرت بلال کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، انہوں نے سب سے پہلے کس چیز کو پہچانا؟ اللہ کو پہچانا. کون ہے ہمارا رب؟ اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھیں قل من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں دنیا زمین و آسمان میں رزق دیتا ہے؟ قل اللہ، کہیں گے اللہ. کون ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے؟ کہیں گے اللہ ہے. زمین کو پیدا، تو پھر کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. نہیں، عبادت کے لیے تو ہمیں وسیلے چاہیے، یہ لات منات عزا حبل، اور آج ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے. لیکن ہماری ڈائریکٹ کوئی نہیں سنتا. یہ جو علی حجویری ہیں
یہ گنج شکر ہیں، یہ جو سخی لال شہباز قلندر ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ان کو ہم نذرانہ پیش کریں گے، وہ اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اور یہی لوگ کام تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ ڈائریکٹ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، ہم ان بتوں کے سامنے رکھتے ہیں اپنی حاجات اور وہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، وسیلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وسیلہ جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، یہ ایسا واسطہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرنی ہے تو خالص فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص پکارنا ہے کس کو؟ اللہ کو پکارنا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں هو اللہ، وہی اللہ ہے، فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں۔ فرمانا قل لمن ما فی السماوات والارض، کون ہے زمین و آسمان میں، کون ہے ان کو چلانے والا؟ زمین میں، آسمان میں کتنی مخلوقات ہیں؟ تو فرمایا قل کہہ دے للہ، وہ اللہ ہی ہے، اللہ کی ذات ہے جو زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، اس آسمان کو بغیر عمد ترونہا، اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، اور زمین کو پانی کے اوپر اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ اور کون ہے جو پانی میٹھا نکالتا ہے؟ کون ہے آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے اناج کو اگاتا ہے؟ للہ، وہ اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ پھر ہم دوسروں کو کہ اگر پتر لینا ہے تو فلاں دربار پر چلے جاؤ، دولت لینی ہے تو وہ دولے شاہ ہے، وہ دولت دیتا ہے، گنج شکر ہے وہ، ہاں تو پاک پتن شریف چلے جاؤ اگر دولت چاہیے تو میرے بھائیوں یہ سارا شرک ہے۔ اللہ کی توحید کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا ہے۔ تو اللہ نے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو، کہو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکڑتے ہو ولی، کسی اور کو دوست بناتے ہو، اور کو مددگار پکارتے ہو؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی پکار کے اندر کسی اور کو پکارنا نہیں ہے۔ یا اللہ ایاک نعبد، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یا اللہ تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ مدد کس کی؟ جو چیز اللہ کے ساتھ ہے نا، وہ کسی اور سے بھی نہیں مانگ سکتی۔ اور اگر کوئی کسی اور کو پکارے، یا علی مدد، یا غوث العظم، تو کیا یہ پھر جائز ہے؟ نہیں، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کوئی بھی بغیر کسی سہارے کے، بغیر اسباب کے اگر کوئی مدد کرنے والی ذات ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کہتے جی میں بھی تو آپ سے مدد مانگتا ہوں نا، یہ میں کہوں پانی کا گلاس دے، تو بھائی یہ تو آپ سامنے موجود ہیں، یہ تو آپ اسباب سامنے ہیں، ان اسباب سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ ہے کہ بغیر اسباب کے، جیسے اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اسی طرح ہم یہ گمان کریں کہ ایک بزرگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، قبر کے اندر ہیں، اور وہ زندہ بھی ہیں، ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں رزق دیتے ہیں بغیر کسی ذریعے کے، تو یہ شرک ہے۔ بزرگوں کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری بات کو سن رہے ہیں، ہمارا جواب دیتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم۔ فاطر السماوات، زمین و آسمان کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ وهو یطعم، وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ کھانے کو تمہیں دیتا ہے، ولا یطعم، وہ خود نہیں کھاتا، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ میں اور آپ تو محتاج ہیں، جو کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو کھلاتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، وہ تو دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ قہار ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے،
یہ جو بزرگ ہیں یہ تو خود حاجت مند تھے، کھانا کھاتے تھے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ تو تمہارے جیسے ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، زمینوں میں بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، آپ نبی کو نہیں پکار سکتے۔ آج کوئی کہے یا رسول اللہ میری مدد کر دے، نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے سن چکے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، ان کا جو اعزاز ہے، جو اللہ نے ان کو شرف دیا ہے، وہ رسالت کی وجہ سے، بقیہ وہ تمہارے جیسے رسول تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کہہ دو ان کو، قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امرت مجھے حکم یہ ہے، ان اکون اول من اسلم کہ سب سے پہلے میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اور اسی کو پکارنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کو ہی پکارنا ہے، جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ کل کو تم مجھے پکارنا شروع کر دو، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جیسے آپ چاہیں، جیسے اللہ چاہے، انشاءاللہ وشئتا، جیسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلت للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ توبہ کرو اور اپنی آواز کو بند کرو، آئندہ سے یہ الفاظ نہیں کہنے، اور کیا کہنا ہے؟ انشاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انشاء اللہ وشئتا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عقیدہ خراب ہو جائے گا، کل کو لوگ مجھے پوجنا شروع کر دیں اللہ کو چھوڑ کر، کہ جو کرتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اچھے بھلے مسلمان، ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ جو کرتے ہیں ہمارے نبی ہیں، یا نبی یہ کر دیں وہ کر دیں، وسیلے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ اللہ ہمیں صحیح توحید کا فہم عطا فرمائے۔ قرآن کو پڑھیں، یہ بار بار اللہ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، یہ دیکھیں کتنی توحید اللہ نے بیان کی ہے سورت کے آغاز میں۔ ذرا قرآن کو نا پڑھا کیجئے، اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سوائے اللہ کے کوئی تمہاری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ کوئی کر سکتا ہے؟ پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری آ جائے، اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تمہیں کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میں اور آپ، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کوئی صحت دے سکتا ہے؟ اگر صحت ملتی ہوتی تو ڈاکٹر کبھی بھی بیمار نہ ہوتے، بڑے بڑے ہاسپٹل بھرے ہوئے، ڈاکٹر خود بیمار ہو جائے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے رہا ہوتا ہے، حکیم بیمار ہو جاتا ہے یا نہیں ہے؟ تو صحت کون دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے میرا رب۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے پلاتا کون ہے؟ اللہ پلاتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں توحید کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں توحید کا بڑا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا نقصان کس کا ہوتا ہے دنیا کے اندر، گھاٹے کے اندر کون؟ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یہ بھی توحید ہی ہے۔ گھاٹا کھانے والے کون ہیں؟ قد خسر الذین، وہ لوگ ہیں کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کہ ہم نے اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے، ہاں اللہ کو نہیں مانا ہے۔ اذا جاءتهم ساعة بغتة قالوا یا حسرة على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون، اللہ فرماتے ہیں افسوس، ان پر افسوس ہے،
یہ قیامت کے دن خود اپنے آپ پر افسوس کریں گے جو اللہ کو نہیں مانتے. تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گناہوں کا بوجھ لاد دے گا. اتنے گناہ لیے اللہ کے سامنے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کا بدلہ بھی دے گا، اور بدلہ کیا ہوگا؟ برے کام کا برا نتیجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو، آخرت کو سمجھنے کی. اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ تو کھیل ہے اور ہم اس کھیل کے اندر مشغول ہو گئے. یہ دنیا اللہ نے بنائی تھی دار الامتحان، امتحان میں جیسے سوال دیے جاتے ہیں مختلف، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دنیا میں نا یہ کھیل تماشا خوبصورت بنائی ہے، تو ہم اسی میں الجھ گئے. تو اصل ہمارا کیا تھا؟ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت جو ہے وہ تو متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ڈرنے والا بنا دے، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا کو اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.